میں ہوں عظمت بزدار المنظور چینل میں. میرا ساتھ دے رہے ہیں صغیر شاہ صاحب اور حماد گاڑی, خلیفہ سلیمان یار. ہم چار جہاں پہ دوست ایک ایسے مہم پر نکلے ہوئے ہیں جہاں پہ اگر ہم بات کریں تو کم از کم ہمیں رونا آتا ہے کہ ایک شخص جس کی بیوی سردی کی وجہ سے ٹھٹر مر گئی. وجہ یہ ہے کہ اس کا گھر نہیں, سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں. جہاں اگر ہم ایک لمحے کے لیے بھی سوچ لیں کہ ہمارا گھر نہ ہو, ہمارے بچے اسی طرح در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں, کوئی معلوم نہ ہو کہ وہ جہاں پہ اسی شہر کے شہری تھے جب نالا سنگڑ میں ان کا جو گھر تھا وہ تباہ ہو گیا, جس کے بعد ان کے بھائیوں نے ان کو اپنے گھر سے نکال دیا. آج کل یہ غلام شبیر اور ان کے بچے جہاں پہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ ہم بھی مجرم ہیں, جہاں اس معاشرے کے ہم بھی جواب دہ ہیں کہ یہ شخص سردیوں میں, اسی سردیوں میں ان کی بیوی سردیوں میں اسی بازار میں یہاں پہ ٹھٹر کر مر گئی. نہ اسپتال پہنچی, نہ کمبل تھا, نہ چھت نصیب تھی. اور ان کی بیوی کا جو ایک میں کہوں قتل ہوا ہے ایک طرح سے, جس کے ہم پورا معاشرہ ہم اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ ہم آخر کار یہاں پہ کس طرح ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح جہاں گزارا کر رہے ہیں. ان کے بچے تعلیم نہیں حاصل کر سکتے, گھر نہیں ہے, معذور تھی گئے, اس کیویں گزران کرنے پہ ہو, کیویں بالیں کپنے پہ ہو. بس یہ مانگ کے کوئی شریف جہاں بندہ آ گیا, کسے 10 روپے دے دیے, کسے 5, کسے 50, کسے 100, بس ان طریقے نال گزران چلے پے ہیں. کیا کروں, کتھاں رہندے ہو جلے تولا گھر کہیں نہیں, ہن کتھاں رہندے ہو. بس لوکاں دے در تے, کئی ویلے کتنے, کئی ویلے کتنے, کسے ویلے اس پھٹے تے پیراں دے ہیں, کسے ویلے جتنے ریڑھی تے بیٹھے ہیں اس ریڑھی تے بھی گزران, کسے ٹائم کھلے میدان ہوتے بس نہ اتوں تک کپڑے سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ان کی بیوی کی وفات کیسے ہوئی, ذرا اس دردناک واقعے کو سنیے, آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. اسی روڈ پہ انہی گلیوں میں ان کی بیوی کی اسی سال ڈیتھ ہوئی. تو یہ کس طرح, اگر ایک لمحے کے لیے انسان ہے اگر ہم سوچیں تو یہاں پہ ہم کیا اس ان کی بیوی کے قتل کے مجرم نہیں ہیں کہ جہاں پہ جو قتل ہوا ہے میں سمجھتا ہوں جو کہ سردی کی وجہ سے ان کی بیوی جان سے گئی. جب سردیوں میں ہم کمبلوں میں لپٹے اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے سوچے کہ ان کی بیوی کا کیا حال ہوا ہوگا. کیویں اویلے کیا صورتحال ہے جلے سردی تاری بیوی کا ڈیتھ ہے. سردی تھے بالکل الا بول بند ہو گیا. پھر ہسپتال لے گئے ہیں, ہسپتال بس کوئی ٹیکے کوئی کئی قسم دے دوائی علاج کریں رہے, لیکن جس ویلے وہ 25 جنوری کو وفات پائی, میرے پاس کفن دے بھی کئی چیز کوئی نہیں. وہ لوگ کسی نے 10 روپے دیے, کسی نے کچھ, بس اس طریقے نال دفنایا. اس بندے کے پاس اس وقت جب اس کی سردی کی وجہ سے اس کی بیوی وفات پا گئی, جو کہ میں قتل کہوں گا, معاشرے کے ہم لوگ جس کے اس کی بیوی کے ذمہ دار ہیں کہ اس کی بیوی سردی کی وجہ سے مر گئی اور اس نے چندہ کر کے اس کو دفنایا. اس کی کیا ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں. ان کا یہ بچہ جس کا نام عبدالغفار ہے, یہاں پہ اس کے اسکول پڑھنے کی عمر ہے, یہ باپ کے ساتھ یہاں پہ مانگتا پھر رہا ہے. اسی شہر کے رہنے والے ہیں, غریب لوگ ہیں, لیکن چھت نہیں ہے, پڑھائی نہیں ہے, بھیک مانگ کر گزارا کر رہے ہیں. اسی جس کچہری میں جہاں میں کھڑا ہوں اس وقت, جہاں پہ روزانہ لینڈ کروزر میں آئے ہوئے بڑے بڑے لوگ جہاں پہ گزرتے ہیں ان کے سامنے سے, جہاں پہ کروڑ پتی ارب پتی عدالتوں میں آتے ہیں, اسی روڈ سے گزرتے ہیں. کسی کی نظر ان غریبوں پر نہیں پڑی. تو اس بچے سے جانتے ہیں کہ وہ پڑھنا چاہ رہا ہے. پڑھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی پڑھنا چاہتا ہے. بلا فوت ہو گئی ہے, چچے والے محلے بانے بلا زمین روڈ دے سوتے پے ہیں, بلا ہر جاتے رولتے پے ہیں. یہ بچہ اب میں اسے ذہنی طور پر مفلوج ہی کہوں گا کہ یہ
जो यहाँ पे जो फट्टे हैं उन पर जो सोते हूँ उनका किस तरह गुजरान होता होगा, क्या बोल सकता होगा। ये इसके स्कूल जाने की उम्र है लेकिन इसके बाप ने इसको एक खिलौना लेके दिया है। सारा दिन ये लोगों से भीख मांग के अपने बच्चों के साथ जहाँ रहता है, माजूर हो गया है। अब इसकी उम्र कमाने की भी नहीं है कि इन बच्चों के लिए कुछ करे। खुदा न खास्ता आज कल ये ना हो तो इसके बच्चों पे क्या गुजरे, ये सोच रहा होगा। बेटी आप पढ़ना चाहती हैं? जी, आप पढ़ना तालीम हासिल करना चाहते हैं? तालीम हासिल करना चाह रही हैं आप? जी हाँ। घर नहीं है? घर नहीं है। अम्मा याद आती हैं आपको? जी हाँ। किस तरह फौत हुई थी? याद है आपको? सर्दी बहुत थी, सर्दी पहले बुखार थी आई अम्मा में, बोला तो दवाइयाँ गिनते रह गए से, बोला बाद हस्पताल चा गया से। अब ये बच्चों के साथ कभी इस रेडी पे बैठा है, कभी उस फट्टे पे बैठा है जहाँ पे रोज़ाना जिन करोड़पतियों का गुज़र होता है, लेकिन कोई इनका पुरसान हाल नहीं। इनका वज़ीर आला पंजाब से और जहाँ के जो मुखय्यर हजरात हैं उनसे यही मुतालबा है कि और कुछ नहीं दे सकते, कम अज़ कम छत जितनी जगह इनको फराहम की जाए ताकि इसके बच्चे जो कि बिन माँ के इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, अगली सर्दियों तक कम अज़ कम इनका बाप सर्दियों की वजह से ठिठर ठिठर कर ना मर जाए। मेरा भी कम अज़ कम उन मुखय्यर हजरात से जो कि जहाँ पे कोठियों, गाड़ियों, बंगलों के मालिक हैं, अपने बच्चों के साथ सर्दियों में आराम से सोते हैं, गर्मियों में ये तो गुजारा कर ही लेंगे लेकिन सर्दियाँ किस तरह गुजरेंगी सोचिएगा ज़रूर। और अगर मुमकिन हो, अगर खुदा से डर हो तो कम अज़ कम इनकी इमदाद भी ज़रूर कीजिएगा।